نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس جماعت کے متعلق چند اہم مسائل پر مشتمل ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ عاقل بالغ آزاد شخص پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق اور مردود الشہادت ہے، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب گنہگار ہوئے، سب نے برا کیا، اور اگر کچھ لوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کے سر سے بھی جماعت ساقط ہو گئی۔ رمضان المبارک میں وطر میں مستحب ہے، نوافل اور علاوہ رمضان کے وطر میں اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ تداعی کے یہ معنی ہے کہ 3 سے زیادہ مقتدی ہوں۔ سورج گرہن میں جماعت سنت ہے اور چاند گرہن میں تداعی کے ساتھ جماعت مکروہ ہے۔ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار آزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3 بار آزاد ہونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو پھر افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے بلکہ جماعت میں فوراً شامل ہو اور اپنی رکعت کو ضائع نہ ہونے دے۔ جس کی جماعت جاتی رہی اس پر واجب نہیں کہ دوسری مسجد وغیرہ میں جا کر جو ہے وہ جماعت تلاش کرے، بلکہ وہیں پر ہی جو قریب کی مسجد ہے وہاں پر وہ اپنی نماز کو ادا کر لے، اور بالخصوص حرم شریف میں ہو تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ اسی جگہ پر ہی اپنی نماز کو حرم ہی کے اندر پڑھ لے گا۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہو یا بڑھیاں۔ یوں ہی وعظ کی مجالس وغیرہ میں بھی جانا منع ہے۔ جس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہوں اس گھر میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے۔ ہاں البتہ امام کی کوئی نسبی محارم وہاں پر ہوں یا اس کی بیوی وغیرہ وہاں پر ہوں تو اس سلسلہ میں مرد ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہوگا، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا اس کے لیے مکروہ ہے۔ 2 مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں گے، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہ ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں تو پھر امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ 2 مقتدی ہیں، ایک مرد اور ایک لڑکا، تو دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عورتیں ہوں جب بھی یہی حکم ہے، یعنی زیادہ عورتیں ہوں تو پھر یہ حکم ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ 2 مقتدی ہوں، ایک مرد اور ایک عورت، تو مرد برابر کھڑا ہوگا، عورت پیچھے، اور 2 مرد ہوں ایک عورت ہو تو مرد امام کے پیچھے اور یہ عورت ان دونوں اشخاص کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ امام کے برابر کھڑے ہونے کی یہ معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو، یعنی اس کے پاؤں کا گٹا جو ہے اس کے گٹے سے آگے نہ ہو، سر کے آگے پیچھے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں۔ تو اگر امام کے برابر کھڑا ہوا اور چونکہ مقتدی امام سے دراز قد ہے تو لہذا سجدے میں مقتدی کا سر امام کے آگے ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس حکم یہ ہے کہ اس کے گٹے وغیرہ جو ہے وہ امام کے گٹوں کے پیچھے ہوں۔ اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہیں، امام کے پاؤں چھوٹے ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر پاؤں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس مقتدی کے جو گٹے ہیں وہ امام کے گٹوں سے پیچھے ہوں۔ یہ چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے
جو ہے جماعت کے حوالے سے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ دیگر مسائل اگلے درسوں کے اندر ہم ذکر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.